ہمارے یہ ہاتھ پیر، ہمارا یہ ذہن و دماغ، ہمارا یہ قلب و جگر، ہمارے تمام اعضاء یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جب چاہتا انسان سے اس امانت کو لے لیتا ہے، انسان دینا چاہے تب بھی اور نہ دینا چاہے تب بھی اللہ اپنی امانت کو لے کر کے رہتا ہے۔ ان کانوں سے سننا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق ان پیروں کو چلانا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق ان ہاتھوں سے کام لینا چاہیے۔ تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جہاں چاہے گا، اس امانت کو لے کر کے رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امانت ہے اللہ کی تو اللہ کی مرضی کے مطابق اس زبان کا استعمال ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس ذہن و دماغ کا استعمال ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اے انسانوں اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس کی بے بسی کو، اس کی کشف کشی کو، اس کی نظر کی حالت کو، اس کی آخری حالت کو۔ گھر والے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، رشتے دار دیکھ رہے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ایسے وقت میں اس بندے سے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی حالت ہوتی ہے، دم نکل رہا ہوتا ہے، موت کی آغوش میں ابھرتا جا رہا ہوتا ہے، لیکن مجال نہیں ہے باپ کی ذرا اسرائیل سے کچھ بات چیت کر لے کہ اس کی موت کو ٹال دیا جائے، ذرا برابر بھی انسان چوچرا نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ ایک امانت ہے اللہ کی۔ اس امانت کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، کہ یاد رکھو ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے۔ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی۔ زندگی کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، دقتیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور زندگی کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، فراوانی بھی آئے گی، تندرستی بھی آئے گی، مال و دولت بھی آئے گا، اور انسان سرخروئی کے ساتھ میں زندگی گزارے گا، عزت بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم شر کے ذریعے سے بھی، یعنی آسانی کے ذریعے سے بھی، فراوانی کے ذریعے سے بھی، اور غربت کے اندر ڈال کر کے بھی، دونوں طریقے سے ہم انسان کی آزمائش کریں گے۔ کیونکہ زندگی ہم نے دی ہے، صحت ہم نے دی ہے، دل و دماغ ہم نے دیا ہے، ہاتھ اور پیر ہم نے دیے ہیں۔ جب ہم نے دیے ہیں تو ہماری مرضی کے مطابق وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو کہ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آؤ گے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، گاؤں کے اندر چلے جاؤ، گھر کے اندر چھپ جاؤ، صندوق کے اندر پیک ہو جاؤ، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ تو اے انسانوں کہاں بھاگتے ہو؟ اللہ نے جو امانت دی ہے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی شخص اس سے بھاگ نہیں سکا ہے۔ نہ موسیٰ جیسا کلیم بھاگ سکا ہے، نہ ابراہیم جیسا خلیل بھاگ سکا ہے، اور نہ فرعون جیسا متکبر انسان اس سے بھاگ سکا ہے، نہ قارون جیسا انسان مال و دولت والا انسان اس سے بھاگ سکا ہے، اور نہ حامان، قارون، فرعون، ابی بن خلف اور اللہ کے جتنے ناپسندیدہ بندے اس دنیا کے اندر تھے، کوئی شخص بھی اس سے بھاگ نہیں سکا ہے۔
سب کو موت آنی ہے، اور جب موت آنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا ہے وہ موت کی تیاری کے لیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ ہیں، بصرہ کے اندر رہتے تھے، اور آپ کی جو تجارت تھی وہ ہیرے اور جواہرات کی تجارت تھی، اسی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کاروبار کی لائن سے ملک روم کے اندر جاتے ہیں اور بادشاہ روم کے وزیر سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ نیک انسان تھے تو اس وزیر نے کہا کہ آج ہم لوگوں کو کہیں چلنا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، اچھا لگے گا اگر آپ ساتھ میں رہیں گے۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اس کے ساتھ، اور وہ مجھ کو لے کر کے ایک جنگل کے اندر گیا، اور جب جنگل کے اندر ہم لوگ داخل ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسانوں کا ایک دم نفیر لگا ہوا ہے، بادشاہ کی کوئی آیا، بادشاہ کی کوئی فوج وہاں پر جمع ہے، اور ایک سونے کا زبردست طریقے کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور اس کمرے کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ اس جنگل کے اندر داخل ہوا، فوراً فوج الرٹ ہو گئی، تیار ہو گئی، اور اس نے اس سونے کے کمرے کا پوری فوج نے طواف کیا۔ اس نے طواف کرنے کے بعد میں زرق برق لباس میں، اچھے لباس میں، سونے اور چاندی میں بالکل اپنے اوپر لاتے ہوئے کچھ عورتیں آئیں، عورتوں کا ایک دم میں نفیر، اس نے بھی اس کا طواف کیا، اور ان کے ہاتھوں میں تشت ہیں، ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، مال و دولت موجود ہے، سب نے اس کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد میں بادشاہ خود اندر داخل ہوا، اس کمرے کے اندر داخل ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے اس وزیر سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، معاملہ مجھ پہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس وزیر نے بتایا کہ بادشاہ روم کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، بڑا خوبصورت بیٹا تھا، ناز و نعم میں پڑا ہوا تھا، مال و دولت میں اس نے زندگی گزاری تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس خطبے کے اندر، اس کمرے کے اندر اس کی قبر ہے، اور ہم ہر سال یہاں پر آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کو تسلی دیتے ہیں، اور صاحب قبر کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں روم کا بادشاہ ضرور ہوں، مال و دولت میرے پاس ضرور ہے، ہیرے اور جواہرات میرے پاس ضرور ہیں، فوج اور رعایا میرے پاس ضرور ہے، اچھے ڈاکٹر میرے پاس موجود ہیں، حکیم میرے پاس موجود ہیں، لیکن تمام دنیا کی دولت میں بھی میں تمہارے زندہ کرنے کے لیے لگا دوں تو یقیناً تم زندہ نہیں ہو سکتے، یہ کیونکہ تمہارا معاملہ ایسی ذات کے ساتھ میں ہو چکا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، دنیا کی تمام دولت اس مالک کے سامنے ہیچ ہے، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، لہذا ہم یہ بتلانے کے لیے ویسا یہاں پر آتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے شہیدے، اے میرے رخت جگر، اے میرے نور نظر، ہم تم کو زندہ نہیں کر سکتے، اگر ذرا برابر بھی ہم کو زندہ کرنے کی طاقت ہوتی تو تمام دولت ہم تم کو زندہ کرنے کے لیے لگا دیتے، تمام ڈاکٹروں کو تم کو زندہ کرنے کے لیے لگا دیتے، تمام حکیموں کو زندہ کرنے کے لیے لگا کے بتلانے کے لیے ہر سال یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، دنیا کا کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکا ہے۔ سب سے پہلی مرکز برطانیہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایسی لمبی حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی کہ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں سورج نکلا ہوا ہے، اس کی حکومت میں 24 گھنٹے سورج کہیں نہ کہیں یہاں پر ڈوبا تو کہیں اور نکلا ہوا ہے، ایسی لمبی حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی، لیکن اس کا بھی جب آخری وقت آتا ہے تو وہ اعلان کرتی ہے کہ اے لوگوں، اے ڈاکٹروں، اگر میرے آخری وقت میں ایک منٹ زندگی کو بچانے کے لیے اگر 1,00,000 ریال مجھے خرچ کرنے پڑے تو میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی ڈاکٹروں نے، فلاسفوں نے، اطباء نے، حکیموں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا کہ ہم 1
आपकी जिंदगी को वापस नहीं कर सकते। आज इंसान भूल में पड़ा हुआ है, जिंदगी गुजार रहा है, कोई मकसद नहीं जिंदगी का। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के सिलसिले में इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करना चाहता है। मुलाकात कौन करेगा? जिसको ख्वाहिश होगी, जो नेक अमल कर रहा होगा, जो अल्लाह के लिए काम कर रहा होगा, वो कभी घबराएगा नहीं, कभी भागेगा नहीं। तो हमें और आपको इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को हम सही तरीके के ऊपर लगाएंगे तो हमारा मन खुश होगा। जब चाहेगा अल्लाह ताला इस अमानत को हमसे छीन लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इंसान बेहतरीन से बेहतरीन घर बनाता है, बेहतरीन टाइल से लगवाता है, अच्छी पुताई करवाता है, लेकिन जब उसकी आंखें बंद हो जाती है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो तमाम रिश्तेदार, तमाम नातेदार, अभी तक वो किसी का हामिद था, किसी का भाई था, किसी का शौहर था, किसी का बाप था, अभी तक तमाम सब के सब ये कह रहे थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा शौहर है। जैसे ही आंख बंद हुई, सबने इन तमाम रिश्तों को काट दिया। क्या कहते हैं? मैयत कब उठेगी, मैयत कब उठेगी, जनाजा कब उठाया जाएगा, पैबंद हटाया जाएगा। तमाम रिश्ते ये दुनिया तक हैं। तो मेरे भाई, और उसके बाद में उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, कफनाया जाता है, घर से उसको निकाला जाता है, घर से उसको निकाला जाता है। अगर कोई कहे कि अल्लाह के बंदो, इसको कहां लेकर के जा रहे हो, कहां लेकर के जा रहे हो? इसका घर तो यही है जिसको इसने बनवाया था, इसका घर तो यही है इसने टाइल्स लगवाए थे, बेहतरीन पालिश कराई थी, बेहतरीन पुताई करवाई थी, इसको इस घर से कहां निकाल रहे हो? तो लोग क्या कहेंगे? भैया ये इसका असली घर नहीं है, इसका असली घर कब्रिस्तान है, इसको कब्र के अंदर रखा जाएगा। अब आंखों को समझ में आ गया कि असली घर इसका नहीं है। तो मेरे भाई, ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाया है, अल्लाह के बंदों को समझाया है कि यार इंसानों, ये दुनिया तुम्हारा असली घर नहीं है। एक वक्त आएगा कि तुम निकलना चाहो या ना चाहो, अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ से निकालेगा, तुम मौत की आगोश में जाओगे, कब्र के अंदर रखे जाओगे, वहां पर सवाल जवाब होगा। उसके बाद में यहाँ से लेकर के जाया जाता है, कब्र के अंदर उसको रखा जाता है, और वही बाप जिसने उसको पाला था, वही बाप जिसने उसके नाज़ नखरे उठाए थे, वही बाप जो उसके लिए कमाता था, वही बाप जो अपने बेटे की जिस्म के ऊपर मैला और कुचैला कपड़ा देखना बर्दाश्त नहीं करता था, वो बाप कब्र के अंदर उतरता है और अपने काटते हुए हाथों से उस बेटे को जमीन पर रखता है। कौन है ये बाप? जिसने अपने बेटे के जिस्म के ऊपर मैला कुचैला कपड़ा कभी नहीं देखा, आज वो बाप अपने हाथों से उस बेटे को कब्र के अंदर रख रहा है कि जहां पर न चटाई है, न बिस्तर है, न कपड़ा है, न कोई एसी है, न कोई पंखा है, न कोई फैन है, और न कोई बल्ब है, न कोई रोशनी है, न कोई रोशनदान है, कोई चीज नहीं है। ऐसे हाल में वो बाप उस कब्र के अंदर रखता है, कब्र में दफन कर देता है।